بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعلیم کے موضوع پر اپنے پہلے ویڈیو میں نے غریب اور پسماندہ برادریوں کے بچوں کی تعلیم پر آپ سے گفتگو کی تھی۔ اس ویڈیو میں ان بچوں کے ڈراپ آؤٹ روکنے پر گفتگو کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیسے یونیورسل میٹرک ایجوکیشن یعنی میٹرک تک تمام طلباء کی تعلیم کو یقینی بنایا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عام غریب لوگوں کو تعلیم کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو لگتا ہے کہ پڑھنے لکھنے میں وقت برباد ہوگا۔ اگر اس وقت میں ان کے بچے کچھ کام کر لیں گے تو گھر میں کچھ پیسہ آ جائے گا جس سے گھر چلانے میں آسانی ہوگی۔ اس لیے وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں بلکہ چھوٹا موٹا کام سکھانے اور محنت مزدوری میں لگا دیتے ہیں۔ ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے پڑھیں مگر باپ زیادہ تر لاپرواہ ہوتے ہیں، اکثر نشے کے عادی ہوتے ہیں اور گھر میں محنت مزدوری سے جو پیسہ آتا ہے اس کا زیادہ حصہ پی کھا جاتے ہیں۔ ماں محنت مزدوری کر کے اگر کچھ کماتی ہے تو وہ بھی مار پیٹ کر چھین لیتے ہیں۔ اس طرح اس ماحول میں بچوں کو پڑھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غربت اور جہالت کی وجہ سے بچوں میں کپوشن یعنی مال نیوٹریشن پایا جاتا ہے۔ ان کی ان ہائیجینک لیونگ کنڈیشن کی وجہ سے وہ جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور اور بیمار ہوتے ہیں۔ ان کو کسی چیز کے پڑھنے اور سمجھنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ چونکہ ان کو پڑھائی سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لیے پڑھنے میں ان کا دل نہیں لگتا ہے۔ اسکول میں جس طرح کے ٹیچر ہوتے ہیں ان کو اس طرح کے بچوں کو پڑھانے کی عملی تربیت نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے وہ ان بچوں کو پڑھا اور سکھا نہیں پاتے ہیں۔ انہی بچوں کے بارے میں ایسر سالانہ رپورٹ جاری کرتی ہے جس میں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ 7ویں اور 8ویں کلاس کا بچہ معمولی جوڑ گھٹاؤ نہیں کر سکتا ہے، یا پھر 6 اور 5ویں کلاس کا بچہ کلاس 2 کے اردو، ہندی اور انگریزی کی جو کتاب ہے اس کے متن کو پڑھنے میں ناکام ہوتا ہے۔ اس طرح گارجین، ٹیچر، بچہ، اسکول ایڈمنسٹریشن اور حکومتی عملہ سب مل جل کر ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں بچوں کے اندر پڑھنے لکھنے سے دلچسپی کے بجائے دوری پیدا ہوتی ہے اور بچے اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ٹیچر پڑھانے میں ناکام ہوتے ہیں تو بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بچوں میں اور بھی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، وہ اسکول آنے سے بھاگتے ہیں۔ گھر پر کوئی ان کو اسکول بھیجنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ 2 سے 5 کلاس کے درمیان اسکول آنا چھوڑ دیتے ہیں اور پڑھائی لکھائی چھوڑ کر کسی موٹر گراج میں، موٹر سائیکل یا پنکچر والی بنانے والی دکان میں یا سلائی یا کسی اور چھوٹے موٹے کام میں لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے
کہ ہمارے تمام بڑے شہروں، قصبات اور دیہات میں بچہ مزدوروں کی بھرمار ہے۔ ہوٹلوں اور ڈھابوں میں، ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ پر اور بعض ایسی صنعتوں میں کام کرتے ہیں ان بچوں کو دیکھیں گے جو ہیلتھ ہیزارڈ ہے، مگر غربت اور جہالت کی وجہ سے وہ کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ان سے 12 سے 18 گھنٹے کام لیا جاتا ہے اور مزدوری بھی کم دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان بچوں کو اور ان کے گارجین میں تعلیم کے سلسلے میں دلچسپی کیسے پیدا کی جائے اور ان میں ڈراپ آؤٹ کو، اسکول چھوڑنے کے رجحان کو کیسے کم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ ملت کے اندر ایک کمٹمنٹ پیدا کرنی ہوگی اور ملت کو یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہمارا ہر بچہ اور ہر بچی کم سے کم میٹرک پاس ضرور ہو۔ مجھے بنگال کے پہلے چیف منسٹر بدھان چندر رائے کی یہ بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بنگال میں ہر جھاڑو دینے والے کو میٹرک پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب ایک چیف منسٹر یہ عزم کر سکتا ہے تو ایک ملت کیوں یہ عزم نہیں کر سکتی ہے؟ ہمارے ہاں ملکی اور ریاستی سطح پر سینکڑوں کی تعداد میں دینی ملی تنظیمیں اور ادارے ہیں۔ وہ اگر سب کے سب مل کر اس کو کامن ملی ایجنڈا بنا لیں تو یہ کام مشکل نہیں ہے۔ 5 سے 10 سال میں ہم ہندوستان میں مسلمان ملت کی تقدیر اور تصویر دونوں بدل سکتے ہیں۔ آپ نے امام ابو حنیفہ کا نام سنا ہوگا۔ بھارت میں مسلمانوں کی غالب اکثریت 80% حنفی المسلک ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ کے فقہ کی پیروی کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ایک تاجر تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ وہ اپنے مکان پر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا روز ان کے گھر کی طرف آتا ہے اور جہاں پر وہ پڑھا رہے ہوتے تھے تھوڑی دور پر کھڑا ہو کر ان کی پڑھائی باتوں کو سنتا ہے۔ ایک دن ان کی نظر اس لڑکے پر پڑی تو انہوں نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا۔ 10-12 سال کی عمر اس بچے کی تھی۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور یہاں پر کیوں کھڑے رہتے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا میں ایک دھوبی کا بیٹا ہوں۔ میرے والد اسی راستے سے گندے کپڑے دھو کر لاتے لے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پڑھاتے سنا تو مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے میں روزانہ رک کر آپ کا درس سنتا ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ آپ نے جو بھی پڑھایا ہے میری سمجھ میں بھی آتا ہے اور مجھے یاد بھی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس بچے کا امتحان لیا اور اس کی یادداشت اور ذہانت سے بہت متاثر ہوئے، کیونکہ اس نے ان بچوں سے بہتر جواب دیا جو بچے ان کے سامنے باضابطہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ دوسرے دن امام ابو حنیفہ اس بچے کے گھر پہنچے اور اس کے والد سے کہا کہ اس بچے کو پڑھنے کے لیے میرے پاس بھیج دو۔ اس بچے کے باپ نے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، یہ بچہ میرے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے
اور ہم دونوں کی محنت مزدوری سے ہمارا گھر چلتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ یہ کتنا کما لیتا ہے؟ اس کے باپ نے جواب دیا 2 درہم روزانہ۔ حضرت ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر میں یہ رقم تم کو دے دوں تو کیا تم اس بچے کو تعلیم کے لیے دے سکتے ہو؟ اس بچے کے باپ نے کہا خوشی سے۔ اس طرح وہ بچہ امام ابو حنیفہ کی شاگردی میں آیا۔ آپ جانتے ہیں یہ بچہ کون تھا؟ ان کا نام تھا امام ابو یوسف، جو عباسی دور خلافت میں قاضی القاضات یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرد، ایک امام ابو یوسف اور ایک امام احمد، ان دونوں نے مل کر فقہ حنفی کی تکمیل کی ہے۔ اس کو نظام کفالت کہتے ہیں، جس کو یونیسکو نے بعد میں رائٹ بیسڈ ایجوکیشن اور ایجوکیشن فار آل میں شامل کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہماری غریب اور پسماندہ برادریوں اور آبادیوں میں ایسے کتنے لال و گوہر چھپے ہیں، گدری کے لال ہیں، جو اپنی اور اپنی قوم کی تصویر اور تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ان کو تھوڑے سے سہارے اور تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو اپنے آس پاس ایسی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی۔ بس ہم کو اتنا کرنا ہے کہ نمبر 1، ملک کی ہر ریاست میں یونیورسل میٹرک مشن کو قومی و ملی مشن بنانا ہے، اور تمام ریاستوں میں جو بھی دینی ملی تنظیمیں و ادارے کام کر رہے ہیں، سب سے درخواست کرنی ہے کہ وہ اس مشن کو اپنے کام اور پروگرام میں شامل کریں، اور لوگوں کو خاص طور سے طلباء اور طالبات میں اس کے لیے بیداری پیدا کریں۔ ہر گاؤں، محلہ اور مسجد میں یہ تحریک چلائی جائے۔ نمبر 2، ملک کی ہر ریاست میں ایک ملی تعلیمی بورڈ ہونا چاہیے۔ جیسے بہار میں بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن پٹنہ ہے، وہ بیداری مہم چلانے کے ساتھ ساتھ اس مقصد کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کرے۔ مثلا ہم نے پچھلے ویڈیو میں 1 روپیہ سے 100 روپیہ روزانہ QR کوڈ کے ذریعے تعلیمی فنڈ اکٹھا کرنے کی بات کہی تھی۔ وہ اگر بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن جیسے ادارے کے ذریعے کیا جائے تو ہر ریاست میں اتنا فنڈ جمع کیا جا سکتا ہے جس سے ضرورت مند بچوں کی تعلیمی کفالت کی جا سکتی ہے اور میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور سالانہ زکوٰۃ و صدقات نکالتے ہیں، وہ اپنے زکوٰۃ و صدقات کا 25% حصہ مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے نکالیں۔ اس رقم میں صرف مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا حق نہیں ہے، بلکہ ہر اس غریب، محروم اور مسکین بچے کا حق ہے جو عام اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ سب سے اچھا صدقہ جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا ہے۔ قرآن پاک میں تعلیم کو آنکھ کی روشنی کہا گیا ہے۔ گویا تعلیم کے ذریعے آپ آنکھ والے کو دیکھنے والی آنکھ کا عطیہ دے رہے ہیں۔ آپ سوچئے
یہ کتنا بڑا صدقہ ہے۔ نمبر 4، اللہ نے بہت سے مسلمانوں کو بہت سا مال و دولت دے رکھا ہے۔ وہ کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ اور 100 کروڑ کے مالک ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو مالدار ہیں لیکن جن کی اپنی اولاد نیرینہ نہیں ہے، اور وہ بہت سارے دوسری چیزوں میں اپنا وقت اور اپنا پیسہ لگاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جانوروں کو پالتے ہیں اور اس میں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر زیادہ نہیں 1 سے 10 بچوں کو تعلیمی گود لے لیں اور ان کی میٹرک تک کی تعلیم اپنے ذمے لے لیں تو ہر ریاست میں سالانہ ہزاروں بچوں کی تعلیمی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو ہر سال حج اور عمرہ پر جاتے ہیں اور اس مد میں لاکھوں روپیہ سالانہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے زندگی میں صرف ایک بار صاحب مال لوگوں پر حج فرض کیا ہے، اور عمرہ تو خالص نسلی عبادت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کے بچے اور رشتہ دار سعودی عرب میں کام کرتے ہیں یا جو لوگ گلف کے ملکوں میں ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتے ہیں، وہ سال میں حج عمرہ پر جاتے ہیں تو گویا 1 پن 2 کاج کہلائے گا۔ مگر زیادہ حج و عمرہ کرنے سے انسان زیادہ دیندار اور زیادہ متقی پرہیزگار نہیں بنتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ فرض کی ادائیگی کے بعد آپ اس پیسے کو غریب بچوں کی تعلیم پر، غریب لڑکیوں کی شادی پر، غریب لوگوں کے دوا علاج پر، بے روزگار نوجوانوں کو روزگار میں لگانے پر، اور کسی مقروض اور مظلوم کی پریشانی کو دور کرنے پر خرچ کریں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نفلی حج اور عمرہ کرنے سے زیادہ ثواب کا کام ہے، اور اس سے آپ کو اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہوگی۔ میں نے یہ چند تجاویز آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر پسند آتی ہیں تو اس پر کام شروع کیا جائے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ 5 سال میں ہمارا ہر مسلمان بچہ کم سے کم میٹرک پاس ضرور ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں اسکل ڈیولپمنٹ پر بات کروں گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ شکریہ۔